السلام علیکم سریہ ٹن میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں. اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اینڈ آئی تھنک ہم سب سوچتے ہیں کہ دوسرا کوئی کچھ کرے گا تو ہم کچھ کریں گے, بٹ اپنے آپ سے شروعات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں, اور اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں تو ہم اپنی سوسائٹی کو, اپنی کمیونٹی کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں, اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. میرے بھائیوں, یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. یہ نسبت ہی قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنے گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں. ہمارا کوئی بھی عمل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے. یہی عشق رسول اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو ہمیشہ امپروو کرتے رہیں, ہمیشہ گرو کرتے رہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہیں. اور غلطیاں کرنا اتنا برا نہیں ہوتا, لیکن ان غلطیوں سے سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اپنی آنے والی زندگی میں ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے. کئی دفعہ آئی تھنک ہمیں کافی بڑے لیسنس مل جاتے ہیں, کئی دفعہ اتنے بڑے لیسنس نہیں ہوتے, بٹ ریئلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت جتنا جلدی آپ ریئلائز کریں کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اسے رپیٹ نہیں کرنا اتنا بہتر ہوتا ہے, نہیں تو آپ وہی غلطی بار بار دہراتے رہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. جب کو شہر فیصلاباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی ہلکی پھلکی دھند کے جو بادل ہیں وہ تو چھائے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سورج ہے وہ بھی بادلوں کی اوڑ میں جو ہے کبھی چھپتا ہے تو دوبارہ سے اپنی ہلکی پھلکی کرنوں کے ساتھ جو ہے دن کے آغاز کا احساس دلاتا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 100% ہے, جبکہ ہوائیں جو ہے وہ بالکل ساکن ہو کے رہ گئی ہیں. جہاں ہوائیں چلنے کی وجہ سے دھند کا راج کسی حد تک کم ہوتا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ سردی کی جو شدت تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا تھا. لیکن اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو ہوائیں جو ساکن ہیں لیکن درجہ حرارت میں کمی اور اس کے ساتھ سردی کی جو شدت ہے وہ اسی طرح سے برقرار نظر آتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے, جبکہ موسم جو ہے اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا, جس کی وجہ سے طبی ماہرین کی جانب سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ گھر سے جو ہے کم باہر نکلا جائے تاکہ خود کو جو ہے اس خشک سردی سے تو بچایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فضائی آلودگی جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اس کے لیے بھی ماسک کا استعمال کریں, اینک کا استعمال کریں, تاکہ کسی قسم کی بھی جو الرجیز ہیں یا کوئی بیماریاں ہیں ان سے جو ہے وہ بچا جا سکے. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم اور زیادہ سرد ہوتا جا رہا ہے, دھند بھی کافی زیادہ ہے. اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو کوشش کریں لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی شال جیکٹ کا استعمال کریں. اگر گرم کمروں سے جب ہم ٹھنڈے ایریاز میں نکلتے ہیں گھر کے, تو آئی تھنک سب سے زیادہ تب آپ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے. کوشش کریں اس چیز کا بھی خیال رکھیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں. سردیوں میں لگتا ہے پیاس نہیں لگ رہی ہے, بٹ پانی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سن پروٹیکشن کا لازمی طور پہ استعمال کریں. دھوپ نہ بھی نکلے ہو تو سن ڈیمیج از ویری ویری ریئل, تو لازمی طور پہ سن پروٹیکشن کا بھی استعمال کرتے رہیں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں فوڈ سیکیورٹی اس طرح سے موجود نہیں ہے. بہت حد تک جو اسٹیپل فوڈز ہیں ہمارے, ان میں بھی ہمیں ہر سال کہیں نہ کہیں شارٹیج ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے. مال نیوٹریشن کی شرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے. بچوں میں اسپیشلی آپ کو مال نیوٹریشن نظر آئے گا آنے والی زندگی میں.
کس طرح سے وہ دنیا کا مقابلہ کر پائیں گے. اگر ہم اسٹنٹڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہے, اور ڈفرینٹ اور ایشوز بھی ہمارے ڈیفینیٹلی فوڈ سرکٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کمپلیٹلی ڈفرینٹ لگتی ہیں, مختلف لگتی ہیں ان چیزوں سے جو کہ ایکچولی میں ہونی چاہیے. جہاں پر پوری دنیا میں فورٹیفائڈ فوڈس کی طرف جایا جا رہا ہے, ڈفرینٹ طرح کی نئی ٹیکنیکس انوینشنز کی جا رہی ہیں, وہاں پہ آئی تھنک آج بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. اور موسٹلی اکانومی اور فائنانسز سے یہ چیزیں ریلیٹ کر سکتے. پولیٹیکل اینڈ پالیسی ڈیسیجنز جو کہ ہماری عوام کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ کئی دفعہ ان کے خلاف چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جو کہ آج کے ہمارے اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ دیں گے. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر سٹی 41 ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمان, بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر جاوید احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیف سائنٹسٹ ویٹ ایوب ریسرچ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عبدالرحمان, جس طرح سے میں بات کری تھی کہ ڈیفینیٹلی ہمارے ملک میں فوڈ سیکیورٹی موجود نہیں ہے, اینڈ میل نیوٹریشن ہر سال ہمیں اس کی پرسنٹیج بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اپنی پاپولیشن میں. اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہوگا آنے والے وقت میں اور ہماری یوتھ کے اوپر اسپیشلی؟ تھینک یو فاطمہ. دیکھیے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو بے ہنگم بڑھنے والی آبادی ہے, جس کی روک تھام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا, نہ سرکار کی سطح پر نہ نجی سطح پر. اور اب ہمارے ملک میں آبادی جو ہے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, ایشیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس تمام پاپولیشن کو کھلانے کے لیے جو رقبے ہیں وہ ہمارے پاس کم ہو رہے ہیں. دیکھیں, کسی بھی شہر کی بات کر لیں تو جو کالونیز بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے مسئلے, ادھر فیصل آباد میں دیکھ لیں تو ستیانہ تک جو ہے وہ کالونیز جا رہی ہیں. سمندری روڈ دیکھ لیں تو ڈچکوڑ تک جو کالونیز چلی گئی ہیں اور آگے پھر سمندری کی ساتھ ٹچ ہونے والی ہیں. ایسے ہی جڑاں والا روڈ پر دیکھ لیں کہ جب تو جڑاں والا تک جو کالونیز ہیں ان کی پہنچ جا رہی ہے. سرگودا روڈ موٹر وے تک آلریڈی چل گئی ہوئی ہیں, اور موٹر وے سے ادھر چنیوٹ کی طرف بھی جا رہی ہیں اب کالونیز جو ہے. تو یہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ جو زرعی زمین ہے اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ اس کو بڑی تیزی سے براؤن میں کنورٹ کر کے وہ کالونیز بنا کے بیچ ڈالتے ہیں. کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی سرکار کو کوئی بڑا ریونیو اکٹھا ہو جائے نا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے. پھر دوسری بات جو آپ نے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے کی, تو گندم کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ استعمال میں ہوتی ہے تو گندم پر ہی ہماری توجہ سب سے کم ہوتی ہے. ابھی کی اگر ہم بات دیکھ لیں 5,000 روپے من تک گندم فروخت ہو رہی ہے, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. پچھلے برس جب مارچ میں زیادہ دھوپ پڑی تھی اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار بمپر کراپ نہیں ہونے والی جو کہ پچھلے برس ہوئی تھی. یعنی کہ ہمیں پچھلے برس مارچ میں اندازہ ہو گیا تھا کہ گندم کم ہوگی, گندم کم ہوئی. پھر یہ بیوروکریسی آپس میں کھیل کھیلتی رہی کہ گندم خرید رہے ہیں, باہر سے امپورٹ کریں گے, فلاں کریں گے, ڈمکان کریں گے. اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ابھی جو ہے وہ فیڈ میں سویابین کا مسئلہ پیدا ہو گیا, تو وہ گندم اس کے الٹرنیٹ کے طور پر بھی یوز ہوئی. پھر افغانستان میں بہت زیادہ گندم جو ہے وہ اسمگل ہوئی ہے, اسمگل ہو کے ادھر گئی گندم. تو چند پیسوں کے لالچ میں جس طرح سے ہمارے بیوروکریسی نے یا جو ہمارے ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے جو کیا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب غریب جو ہے وہ آٹے کے لیے لائن میں بھی لگا ہوا ہے, ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں. غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا جو پہلے ایک سمجھا جاتا تھا کہ اس میں تو کوئی ایشو نہیں آئے گا نا کہ پاکستان زرعی ملک ہے, کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی تو پبلک کو پوری کر دیں گے, اب یہ بھی پوری کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی مارچ میں جب تک سندھ سے نہیں آنی شروع ہوگی یہ 1.5 مہینہ بہت مشکل سے گزرے گا. آپ کا کیا اوپینین ہے اس سچویشن کے اوپر؟ اور آئی ڈو ریئلائز کہ ڈفرینٹ ریسرچز بھی کی جاتی ہیں, ڈفرینٹ طرح کی نئے سیڈز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن کیا گورنمنٹ کی سطح پر ان کے بارے میں کچھ کیا جا رہا ہے اس مسئلے کو ایکچولی میں حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, گورنمنٹ ایفرٹس تو کر رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اب سب جانتے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس میں ہیں, تو گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں اس کے اکارڈنگلی کیا جا رہا ہے, جو کہ ایفرٹس واقعی میں بھی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہیں. تو کچھ ہمارے ہاں بینگ نیشن ایز اے ہول ہم جو ہے نا سنسیئر نہیں ہیں اپنی قوم کے ساتھ. اب جب ویٹ کی سوئنگ آئی تھی تو آپ نے ریٹ کہاں پہنچے ہوئے تھے, تو ابھی بعد میں وہ کنٹرول ہوئے ہیں, لیکن اس کا کنٹرول لیٹ ہوا. جب ویٹ لگنی تھی اس وقت ڈی اے پی 15,000 روپے مل رہی تھی, اور آج کل 10,500 روپے 10,200 روپے تک مل رہی ہے. تو یہ چیزیں اسی طرح ابھی گندم اتنی شارٹ نہیں ہے جتنا کہ اس کو بنا دیا گیا ہے
زیادہ منافع کمانے کے لیے جو ناجائز منافع ہو رہی ہے، یہ بھی ہم اس کو ایک بزنس آرٹ سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے لگتے ہیں. جس چیز کا معمولی سے ایک بات ہوتی ہے کہ ہاں دیٹ مے بی شارٹ ان کمنگ ڈیز، ہم فوراً اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اچھا، تو کس حد تک آپ کے خیال میں اس وقت جو شارٹیج کی گئی ہے وہ مصنوعی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ابھی جتنی ہمیں گندم چاہیے اتنی موجود ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو جتنی کم ہوئی تھی اتنی امپورٹ کر لی تھی، اور جو فلاور ملز ہیں ان کو گورنمنٹ ایز پر دیئر کوٹا جو ہے وہ ریلیز کر رہی ہے اس وقت گندم. تو یہ اتنی جو شارٹیج شو کی گئی ہے اور پرائس ہائیک آئی ہے، یہ انجسٹیفائیبل ہے. اچھا عبد الرحمان، مصنوعی شارٹیج، اینڈ ایک دفعہ پھر اس سبجیکٹ کی طرف ہمیں آنا پڑ رہا ہے بیکاز بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز میں آپ کو یہ مصنوعی شارٹیج کریٹ کی جاتی ہوئی نظر آتی ہے. گورنمنٹ اگر جانتی ہے کہ وہ انف اماؤنٹ موجود ہے، دے بھی رہے ہیں فلور ملز کو، تو پھر اس پہ کیوں بات نہیں کی جاتی کہ کہاں جاتی ہے اور جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے؟ فاطمہ، سیاستدان اور بیوروکریسی اس پہ پیسہ کماتی ہے. جیسے کہ اگر مارچ میں جب ہمیں پتہ ہوا تھا، تب اگر ہم منگوا لیتے تو عالمی مارکیٹ میں گندم بہت سستی پڑنی تھی جتنی ہماری ضرورت کی تھی. وہ تقریباً تب جو ہے وہ جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، اور یہ ریٹ جو چل رہا تھا وہ گندم کا عالمی مارکیٹ میں 2800 تک چل رہا تھا. ہم نے نہیں منگوائی. ہم نے تب ٹینڈرز دیے جب 5000 روپے من تک چلا گیا ریٹ. روس یوکرین وار کی وجہ سے ڈبل ریٹ چلا گیا. تو یہ جتنی مہنگی چیز باہر سے آتی ہے اتنی ہماری بیوروکریسی زیادہ پیسہ کماتی ہے، پولیٹیشین زیادہ پیسہ کماتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ویسے یہ اتنا مصنوعی بحران بھی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی بحران ہے. کیونکہ دیکھیں، کسان کے گھروں پہ ڈی سیز نے چھاپے مار کر ان کے گھروں سے 2200 روپے گندم خریدی، گندم ضبط کی. پٹواری مافیا تب بدماش بنا ہوا تھا، ایگریکلچر والوں کے ساتھ برا سلوک کیا. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس بار کسان گندم کم لگا رہے ہیں. پھر جو لوگ چکی والے تھے یا جو لوگ آڑتی ہیں، انہوں نے اپنے گھروں میں 5-5 ہزار من رکھی ہوئی ہے گندم، وہ باہر نہیں نکالتے، منافع کماتے ہیں. سرکار جو ہے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں سرکار کے پاس اس کے ہوتے ہیں ریزرو، جو اسٹریٹجک ایسٹس پڑے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے گودام بھرے ہوتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ بنے تو گوداموں میں ریلیز کر دی جاتی ہے. سستی خریدنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. یہاں پر سستی خرید کی ایک مافیا جو ہے یہ فلور ملز والا، ان کو دے دی جاتی ہے، چکیوں کو نہیں دی جاتی نا. چکی والے تو عام لوگوں کے ساتھ 5-5 10-10 کلو کے اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ چکی والوں کو نہیں دی جا رہی، فلور ملز کو دی جا رہی ہے یا باہر بچوائی جا رہی ہے. اب جو گندم ایکسپورٹ ہوئی ہے غیر قانونی طور پر اسمگل ہوئی ہے، اس میں چند لوگوں کو فائدہ ہوا اور اچھا ٹکا کے انہوں نے پروفٹ کمایا، جبکہ جو عام جنتا ہے، عام لوگ ہیں، وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ ایک حقیقی بحران ہے اور ابھی یہ جہان نہیں چھوڑنے والا ہے. کیونکہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے جب ایوب ریسرچ میں دیکھا، سیڈ کارپوریشن والے ادھر جو سیڈ دیتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس بار گندم لگانے والوں کی شرح جو ہے وہ پہلے سے خاصی کم رہی ہے. فیصل آباد میں، پنجاب بھر میں اس بار گندم بہت کم لگی ہے. جتنی بھی دیکھیں سائنسدان کیا کریں گے، اگر پہلے پیداوار 28 سے 30 من ہوتی ہے تو اس بار جو ہے وہ 32 من ہو جائے گی، 33 من ہو جائے گی، 35 بھی ہو جائے. تو اگر رقبہ ہی کم ہو رہا ہے، کالونیز بن رہی ہیں یا لوگ کینولا کی جانب جا رہے ہیں کہ وہاں پر زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ریٹ لگاتے ہیں اور اس میں سرکار کی کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی، تو پھر کون گندم لگائے گا نا. دیکھیں گندم جو ہماری سب سے قیمتی چیز ہے، ہماری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے، خوراک ہے، تو یہ ہم اس کا لالچ دیکھیں. سندھ نے ریٹ 4000 پہ رکھا ہے اور سندھ میں بھی پیداوار کم ہوئی ہے 4000 کے باوجود. پنجاب نے 3000 رکھا ہے، تو یہاں پر پیداوار کتنی کم ہوئے گی آپ اندازہ لگا لیں. فوڈ سیکیورٹی ایک میجر ایشو رہا ہے ان دا پاسٹ فیو ایئرز ایز ویل. کتنا اس میں فالٹ گورنمنٹ کا ہے، بیڈ پالیسی میکنگ کا ہے؟ دیکھیں فاطمہ، ہمیں نا جو ویٹ ہے نا، اس کی جسٹیفائبل پرائس فارمر کو دینی پڑے گی. یہ میں عبد الرحمان صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو 3000 ہے نا، یہ ریٹ سٹل کم ہے. ابھی دیکھیں ہم فارمر کو تو 3000 دیتے ہیں، بازار میں پھر بعد میں 5000 کو بک رہی ہوتی. وائی ناٹ کہ ہم فارمر کو صحیح پرائس دیں. اگر اس سال یہ جیسے سندھ نے 4000 کیا، پنجاب بھی 4000 کر دیتا، تو 4000 کے مطابق پھر جو فارمر ہے وہ اپنے ان پٹس اسی حساب سے اپلائی کرتا ہے، اور کراپ کی چوائس بھی وہ ہمیشہ پروفٹ دیکھ کے کرتا ہے نا. وہ تو فری ہے، کچھ بھی لگا سکتا ہے، کوئی کراپ بھی.
تو ابھی اس نے جو اپنی کیلکولیشنز کی ہیں وہ 3000 کے حساب سے کر کے، اور جیسے میں ایگری کرتا ہوں عبدالرحمان صاحب کے بات سے کہ فارمر کے پاس بہت ساری اور چوائسیز تھی، اس نے ادھر چلا گیا کیونکہ فرٹیلائزر بہت مہنگی تھی، اور ویٹ جو ہے یہ اس کو ہائی انپٹس چاہیے ہیں اس کے، اگر کمپیئر کریں اس کو ہم کینولا وغیرہ سے، تو اس میں فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ اس سے ہاف ہے، اور لاسٹ ایئر اس کا ریٹ اچھا رہا تھا، جنہوں نے بھی لگایا تھا براسی کا جو ہے یہ کینولا وغیرہ، تو انہوں نے اچھا پروفٹ لیا، تو لوگ بہت سارے ادھر کو چلے گئے۔ تو ہمیں اگر ہم اپنے کنٹری کو فوڈ سیکیور بنانا ہے تو ہمیں ملٹی ڈائریکشنل ملٹی سیکٹرل ایفرٹس کرنی ہوں گی، جو ان پٹس کے ریٹ ہیں وہ کنٹرول کیے جائیں، فارمر کو اس کا جو اس کی پروڈیوس ہے اس کا صحیح ریٹرن دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ میں ویسٹیج کو روکا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز ہے کہ ہمیں اپنی فوڈ کو ڈائیورسیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم بہت زیادہ جو چند گنے چنے ملک ہیں نا ویٹ کی کنزمپشن پر کیپٹا کنزمپشن کے حساب سے، پاکستان ان میں آتا ہے، تو ہمیں اپنی تھوڑی سی ایٹنگ ہیبٹس بھی بدلنی چاہیے، ہمیں اور گرینز بھی اس کے اندر لے کے آنی چاہیے، جیسا کہ کسی زمانے میں ہمارے دیہات میں مکئی کی روٹی، باجرے کی روٹی وہ کھائی جاتی تھی، جو استعمال کیے جاتے تھے، اب ہم صرف ویٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو ہمیں پر کیپیٹا کنزمپشن بھی کم کرنی ہے، اس میں ہم کارن کو ساتھ ملا سکتے ہیں، یہ جو ابھی کانسیپٹ ہے ملٹی گرین آٹا کا، اس میں بہت سارے نیوٹریشنل بینیفٹس بھی ہیں، اور یہ کمپنسیٹ کرے گا ہماری ویٹ کی یوز کو بھی۔ آئی تھنک اس میں بجٹ اینڈ فائنانسز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ عبدالرحمان، کیا ہماری ویٹ پروڈکشن سے ہم اس طرح سے پروفٹ کما پا رہے ہیں، اور اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں فارمر کا جتنے بھی پیسے لگتے ہیں فرام اسٹارٹ ٹو فنش ٹو دا پوائنٹ کہ وہ سیل پوائنٹ پہ جاتا ہے اور آگے اپنی اگائی ہوئی فصل کو بیچ رہا ہے، تو کیا اس کو وہ اتنے پیسے مل رہے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ ڈی اے پی جب 15,000 روپے میں ملے گی، ابھی یوریا چاہیے گندم کو، تو یوریا جو ہے وہ بلیک میں مل رہی ہے 3,032 کی، سرکاری ریٹ اس کا 2,440 روپے، ابھی 200 روپے بڑھایا گیا اسی رواں ویک میں۔ تو اب دیکھیے کہ جہاں پر اتنی مہنگائی ہو، پیداواری لاگت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہو، زمین کا جو ٹھیکہ اگر نکالا جائے تو وہ 40,000 روپے بنتا ہے اینول، 50,000 تک بھی ہے کچھ علاقوں میں، پھر اس کو 3 پانی بھی چاہیے، اس کو اچھا بیج بھی چاہیے، وہ چلیں سبسڈائز ریٹ پر بھی اگر مل جائے، پھر بھی عام لوگ جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ جو بیج استعمال نہیں کر رہے نا، ہماری شاید پاپولیشن نہیں کرتی، ایوب ریسرچ بھرا ہوا ہے سرٹیفائڈ بیج سے، تو یہ ایگریکلچر ایکسٹینشن کی بڑی ناکامی بھی ہے کہ یہاں پر وہ سرٹیفائڈ بیج کو اس طرح سے ایکسپینڈ نہیں کر پاتے کہ عام فارمرز تک پہنچ پائے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ خرچہ زیادہ نکل آتا اور پرافٹ کم ہے اس پر، اسی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ گندم ضرورت کی اگائی ہے، اور جو پرافٹ کے لیے وہ کماد کی جانب شفٹ ہو رہے ہیں یا کنولا کی جانب شفٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھیں گے کہ گندم جو ہے وہ ہماری ضرورت کی کسانوں کے گھروں میں تو ہوگی، لیکن جو مارکیٹ ہے وہ خالی پڑی ہوگی، گرین مارکیٹ میں نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہمیں اس بار گندم پہلے سے زیادہ باہر سے منگوانی پڑے گی، اور اگلے برس یہ بحران جو ہے وہ مزید شدت سے جو ہے حملہ آور ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کسانوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ بالکل، اس سے پہلے مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، ویٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اوور آل فوڈ سیکیورٹی کہ کیا صورتحال ہے ہمارے ملک میں، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات چیت کی ہے۔ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جی ایم او کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو کیا ہے اور کیا فائدہ یا بینیفٹس ہیں اس کے؟ جو جی ایم او ہے یہ ایبریویشن ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم، تو اس میں جیسے ہم اپنی فصلوں کی نئی قسمیں دریافت کرنے کے لیے فصلوں کی مختلف اقسام کو آپس میں کراس کرتے ہیں، جینیاتی تبدیلیاں لاتے ہیں، لیکن وہ ود ان دا سیم اسپیشی ہوتی ہے، گندم میں گندم کے ہی جینز ڈالتے ہیں، لیکن جی ایم او وہاں کہلاتا ہے جہاں پہ ایک آرگنزم میں بالکل ہی ہٹ کے ان ریلیٹڈ کسی آرگنزم کا جین ڈالتے ہیں، جیسے بیٹی کاٹن ہے تو اس میں جو ہے وہ بیکٹیریل جین ہے، مدافعت کا ایک بیکٹیریل جین
آرٹیفیشل طریقے سے لا کے اس میں ڈالا گیا. تو یہ جی ایم او کا جو کام ہے یہ فوڈ کراپس پہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک دنیا میں خاص طور پہ ویٹ پہ جی ایم او ریلیز نہیں ہوئی, کیونکہ اس میں ہم جو جینیاتی نظام ہوتا ہے اس میں میجر تبدیلیاں لے کے آتے ہیں. تو اس میں بہت سارے تھریٹس ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی جو ہے نا ڈیلیٹیریس چیز نہ آ گئی ہو کہ جو ہمارے نظام کو بگاڑ دے. تو اس لیے جو فوڈ کراپس ہیں اس پہ ابھی تک دنیا میں ریسٹرکشنز ہیں, لیکن اس پہ بہت سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہوپ فلی ان کمنگ ایرا یہ سیف قرار پائیں تو یہ پھر ریلیز ہو جائیں, کیونکہ اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اس میں بہت سارے سٹریسز جو ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے جینز جو ہیں وہ ہم دوسرے کسی آرگینزم سے لے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو سویا بین میں جی ایم او ہے یہ ٹھیک ہے ہیلتھ کے لیے؟ جی سویابین میں سیف قرار دیا گیا ہے اور وہ ابھی سو ہو رہی ہیں, لیکن سویابین بھی ہر کنٹری جو ہے وہ نہیں الاؤ کر رہا. تو پاکستان میں ابھی تک جو ہے جو فوڈ کراپس ہیں ایٹیبل ہیں ان میں الاؤ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو ایک ایشو بھی بنا ہوا ہے جو سویابین امپورٹ ہوئی ہے اس کے ریلیز کا جی ایم او ہونے کی وجہ, کیونکہ پاکستان میں ابھی تک جی ایم او الاؤ نہیں ہے. یہ جو خوراک والے آئٹمس ہیں وہ ان کراپس میں, کاٹن میں صرف پاسبلی کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں اس کے استعمال کے, اور کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں الاؤ کیا جائے گا؟ فاطمہ دیکھیے پاکستان میں میرا ذاتی خیال ہے کہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے. ابھی جیسے ہمارے زرعی سائنسدان مختلف فوڈ آئٹمس کے سرٹیفائڈ بیج بنا رہے ہیں تو وہ بڑی اچھی پیداوار دے رہے ہیں. دیکھیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اس میں سسٹم میں رہتے ہوئے سرٹیفائڈ بیج, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو ہے وہ کئی بار ہم نے باہر سے یہ منگوا کے دوسری چیزیں دیکھ لی ہیں, اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلتا نا. کاٹن کے بیج جو ہے وہ ساتھ میں بیماریاں بھی لے کر آ گئے. تو یہ جی ایم او کے بغیر فوڈ آئٹمس ہونے چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی نشاندہی کی تو پھر اس میں یہ کینسر اور دوسری ڈیزیز کے کاز بھی بن جاتے ہیں جب اس میں جو کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ بھی ہو جائے. تو انسانی صحت ہے, اس کا کوئی نعم البدل تو ہے نہیں. اگر اتنی بڑے پیمانے پر یہ حالات خراب کر دے گا تو اس کے بعد جو بھی اس کو لانے کا ذمہ دار ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہونا, وہ تو پتہ بھی نہیں چلنا. تو یہ اس پر پابندی رہنی چاہیے. ہاں زرعی سائنسدان جو ان کی مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیے جو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈرز پاکستان میں وہ ایگری سائنٹسٹ ہیں. وہ بہتر سمجھتے ہیں, وہ اس پر کام کر بھی رہے ہیں اپنی لیبس میں. تو وہ اگر مناسب سمجھیں تو اپنی طور پر اس کے تجربات کر سکتے ہیں, لیکن اگر حکومت اپنی سطح پر کرے گی تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہوگا. بالکل. اینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم جی ایم او کو اتنا سیف بنا سکتے ہوں کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں یہ پاسبل تو ہے. اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ جی ایم او پر پاکستان میں کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے, لیکن وہ کنٹینمنٹ فیسلٹیز میں ہو رہا ہے جہاں سے کسی بھی قسم کی لیکیج نہیں ہوتی. پوٹینشیل رسکس کیا ہیں اس کے استعمال کے فوڈ آئٹمس؟ پوٹینشیل یہی ہے کہ کوئی ہیلتھ ہیزرڈ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو جو ابھی تک سامنے نہ آئی ہو. تو اب یہ ہے نا یہ فوڈ آئٹم ہے, جیسا عبد الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ریلیز کر دیں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ اس کے ساتھ رسک انوالو تھے. تو اس کی ابھی رسک اسیسمنٹ چل رہی ہے. جب اس کو مکمل طور پہ سیف قرار دیا جائے گا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ, پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو ریلیز کیا جائے فارمر کو. عبد الرحمان مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کچھ سوال. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بالکل جب ہم بریک میں گئے تو میں عبد الرحمان سے پوچھ رہے تھے. عبد الرحمان میں دیکھ سکتی تھی کہ جب ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے تھے تو آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے یا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, تو میں چاہتی ہوں آپ جو مرضی پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فاطمہ. اصل میں نے ایک سوشل میڈیا پہ افواہ دیکھی ہے بلیک میٹ کے حوالے سے نا کہ وہ نیوٹریشن سے بری پڑی ہوئی ہے اور بڑی پروفٹ دے گی فارمرز کو, تو وہ بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی فارمرز کو اس کا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. دیکھیے عبد الرحمان صاحب, ابھی جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمیں اپنے سائنٹسٹ پہ ریلائی کرنا چاہیے. جی تو ہم جو بیسٹ آف دا بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ فارمر کے لیے لے کے آتے ہیں. کتنا انفارچونیٹ ہے کہ اب ایک سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی ہے جیسے آپ نے بتایا ہے بلیک میٹ کا, تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے.
اس کی میری جو لیب ہے ہمارے ادارے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، یہ ISO اکریڈیٹڈ لیب ہے، اس میں میں نے سارے ٹیسٹ اس کے کیے ہیں، اس میں کوئی بھی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بات جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس میں یہ شوگر فری ہے، یہ گلوٹن فری ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہے نا نیوٹریشن جو ہے ایکسیسو ہے، وہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل عام گندم کی طرح ہے، اس میں بلکہ یہ بہت کم پیداواری صلاحیت والی ہے، یہ 18-20 من سے اوپر نہیں جائے گی ان اسپائٹ آف آل یور ایفرٹس نا. تو اور ویسے ہی پاکستان کے سیڈ ایکٹ کے مطابق یہ جرم ہے ان اپرووڈ ورائٹیز لے کے آنا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ایسوسیٹڈ ہوں گی، اور یہ صرف اپنے فارمر بھائیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور فراڈ کے ذریعے جو ہے نا یہ پیسے کمائے جا رہے ہیں. اس کا سیڈ بہت مہنگا بیچا گیا ہے، 15 سے 17 ہزار روپے کلو تک بیچا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی چیٹنگ ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں زیادہ نیوٹریشن ہے. تو اس کے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں دوستوں کو بتانا بھی چاہوں گا کہ اس فراڈ سے بچیں اور بالکل اس کو مت لگائیں. اور یہ جو آج کل ایڈوانس بکنگ شروع کی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ جی نیکسٹ ایئر کے لیے سیڈ کی ایڈوانس بکنگ کرائیں، تو اس پہ محکمہ بھی ایکشن لے رہا ہے. ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. عبدالرحمن، کیا کوئی کہانی تھی اس بلیک ویٹ کے پیچھے؟ فاطمہ دیکھیے، یہ ہمارے یہاں پر بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ جیسے کوئی وہ قرض ایپ شروع ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ قرض لیتے ہیں تو لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے. ایسے پچھلے دنوں ایک کوئی ٹرک انہوں نے ویوز حاصل کرنے کے لیے کر دیا. وہ وائٹ بینگن جو ہے ہمارے پروگرام میں بھی ایک زرعی سائنسدان نے بتائے تھے، وہ بنائے تو انہوں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ یہ انڈے اب اگیں گے بھی فصلوں پر نا. تو یہ لوگ بڑا دیکھتے ہیں، بڑا حیران ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کسی نے ڈال دیا یہ انڈیا سے آئی ہوئی بلیک ویٹ، جو پتہ نہیں انہوں نے کس مقصد کے لیے لگائی کہ اس میں جو نیوٹریشن بڑھے ہے اور اس کی جو ہے وہ پیداواری لاگت کم ہوگی اور اس میں بڑا پروفٹ ہوگا، تو لوگ اس کے پیچھے لگ گئے نا، مطلب بغیر پوچھے سمجھے. تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ اب 15,000 kg کا دیکھیں، اتنے میں تو 3 من گندم آ جاتی ہے نا، جتنے میں 1 کلو سیڈ اس کا فروخت ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، ابھی بھی ہو رہا ہے یہ. اچھا، مختلف فصلوں میں ہوتا ہے. دیکھیے، وہ کہا جاتا ہے کہ جب تک بیوقوف زندہ ہیں تو لالچی جو ہے وہ لالچی زندہ ہیں تو بھوکے نہیں مر سکتے نا، جو فراڈ والے ہیں. تو یہی کچھ ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ ایسا لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر ان کو پکڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جس کے کوئی 10,000 فالوورز کسی پیج کے دیکھیں نا، وہ ایسی چلا کے اس کے بعد پیج کا نام بدل دیتے ہیں یا پیج ہی بدل دیتے ہیں نا، نیا بنا لیتے ہیں فراڈ بڑا کر کے. تو یہ کم از کم فارمرز کو یہ چاہیے کہ اپنے جو سائنسدان قریبی ہیں ان سے فون پہ پوچھ لیں، ان سے تصدیق کر لیں کہ کیا واقعی اس میں کوئی سچائی ہے، کوئی ریالٹی ہے. کیونکہ لٹنے سے، اپنی زمین کو باؤنڈ کرنے سے اور پھر ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور پھر اگر وہ پوچھیں گے ان کو سرٹیفائڈ بیج اچھا ملے گا تو ان کے پروفٹ ریشو میں بھی اضافہ ہوگا. دیکھیں، اب اس کو تھوڑا میکنائز کی جانب جانا ہوگا. جو ہمارے فارمرز بالکل ہی بیک ورڈ رہتے ہیں نا، انہیں اب اس سے نکلنا ہوگا، پھر ہی ان کی جو پروفٹ ریشو وہ بہتر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے ہماری آڈینس سے، اسپیشلی سوشل میڈیا یا آن لائن آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ ایڈوائز ملتی ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ سجیشنس دیے جاتے ہیں، یہ کھا لیں، یہ چھوڑ دیں، فارمرز کو دیے جاتے ہیں، کیسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے ان کو؟ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ جو بھی کوئی انفارمیشن ہو اس کا سورس چیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک بندہ بیٹھ کے وہ میڈیسن کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ از ہی اے گڈ ڈاکٹر، ریپیوٹڈ پرسن ہے کہ نیوٹریشنسٹ ہے. یہ جو جسٹ اپنی وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا انڈیو پروفٹ کے لیے یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بالکل ہمیں فالو نہیں کرنا. یہ ہمارے لیے اکنامیکلی بھی اس کا لاس ہے، اور پلس جو ہے یہ ہیلتھ ہیزرڈس بھی آتا ہے. تو ہمیں جو آتھینٹک سائٹس ہیں، جیسے ایگریکلچر کا کوئی مشورہ دینا ہے تو ایگریکلچر ایکسٹینشن کی ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کریں. وہاں سے آپ کو اگر آن لائن انفارمیشن لینی ہے تو وہ ایزیلی اویلیبل ہے. کون سی ویب سائٹس ریکمینڈ کریں گے؟ ایگری پنجاب. ایگری پنجاب. اس کے علاوہ کوئی اور؟ تو اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی جائیں گے تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ ہے جس میں ہمارے ہر اسٹیشن کا تعارف اور ہر اسٹیشن میں ہونے والے کام، نئی ورائٹیز، ہر قسم کی انفارمیشن وہاں پہ اویلیبل ہے اور ویری ایزیلی ایکسیسیبل.
بالکل ڈاکٹر جی جی ویسے بھی وہ وزٹ کر لیں فزیکلی، اگر یوب ریسرچ میں یا اپنے قریبی کسی بھی سینٹر میں، تو وہاں پر فزیکلی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بہتر پیداوار لی جا رہی ہے اور کون سی چیز کی جو پیداوار ہے وہ بہتر ہے اور کون سی چیز کی بری ہے. کیا عبد الرحمن کوئی بھی شخص جا سکتا ہے دیکھنے کے لیے، یا سوالات ہیں اگر ان کے اپنی فصل کو لے کر یا ایون اپنی ڈائٹ کو لے کر؟ جی بالکل، وہاں پر کسان سینٹر باقاعدہ ان کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں پر سائنٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور فارمرز کی نہ صرف یہاں پر جو اس کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، بلکہ اگر اس کی کوئی ریکوائرمنٹ سیڈ کے حوالے سے ہے تو وہ بھی پوری کی جاتی ہے. اینڈ عبد الرحمن، ہماری آڈینس کو اگر آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ یا پالیسی میکرز کو کن ایریاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں فاطمہ، فارمرز کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ میکانائز طریقے سے ایگریکلچر کریں، سرٹیفائڈ بیج کا استعمال کریں، پراپر اس کو گیتی گندم لگائیں. اگر وہ گیتی نہیں لگا سکتے نا تو پچیتی بھی نہ لگائیں، کسی اور فصل کی جانب موو کر جائیں. جو پچیتی فصل ہے اس کا جو فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے، گیتی فصل سے اچھا خاصا پروفٹ مل جاتا ہے. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ یہاں پر اس کی جو ریٹ ہے نا وہ مناسب فارمرز تنظیموں کے ساتھ مل کر طے کیا جائے. کم از کم پنجاب کو چاہیے کہ وہ سندھ کے ساتھ ہی اگر طے کر لے تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. دیکھیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جب یہ مرکز میں ان کی حکومت تھی تو 5 سالوں میں گندم کا بحران پیدا نہیں ہوا تھا، اور جس ریٹ پر سرکار گندم لے رہی تھی مارکیٹ میں اس ریٹ سے کم قیمت پر گندم فروخت ہو رہی تھی، تبھی ہم نے ایسا کوئی بحران نہیں سنا نا. اگر حکومت تھوڑے سے زائد پیسے خرچ کر لے تو اس کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی. ابھی کیونکہ ڈالر نایاب ہوا پڑا ہے، 10 ارب ڈالر سے ہماری جو فوڈ آئٹمس وہ ایکسیڈ کر چکی ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم اپنے فارمرز کو فائدہ دیں گے تو ہمارا ڈالر بھی بچے گا، ہماری اکانومی بھی مضبوط ہوگی. اور پھر یہ جو آئے دن ایشوز کھڑے ہوتے رہتے ہیں کہ گندم ختم ہو گئی، کینولا ختم ہو گئی، چینی ختم ہو گئی، ان تمام ایشوز سے بھی ہم بچ سکیں گے. اور یہیں پر تمام چیزیں جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہیں، نہ صرف بلکہ ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہیں. ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ کراپ زوننگ کی جائے، چیزیں دیکھی جائے کون سی لگنی ضروری ہے، کون سی بہتر ہے. کیونکہ جب چینی بہت بڑھ جاتی ہے ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے، اگلے بار چینی کم ہو جاتی ہے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. بیوروکریسی پہ تھوڑا سا جو اس کو ٹائٹ کرنا پڑنا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں جو فارمرز کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ اپنی من پسند کی فصل لگائیں. اس کے علاوہ حکومت کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ وہ فصل ہوتے ہوئے اس کو ایکسپورٹ کریں، اور جب نہیں ہوتی تو امپورٹ کریں. دونوں صورتوں میں مخصوص مافیا ہی ہے جو پیسے کما رہا ہے. اینڈ اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے اگر ایک لائن میں آپ ہمارے کسانوں کو اور آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں؟ کسانوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہے اپنا کوئی بھی اپنے جب چوائس لینی ہے فصل یا اس کی ورائٹی کا انتخاب یا ان پٹس کون سے یوز کرنے ہیں، تو وہ اپنے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے سٹاف اور ریسرچ کے ساتھ رابطہ کریں. جیسے عبد الرحمن صاحب نے بتایا، ہم نے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی انٹرنس پہ ہی جو ہے وہ کسان رہنمائی مرکز بنا دیا ہے. وہاں پہ کوئی بھی فارمر آ کے ایڈوائس لے سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے فون نمبرز اس پہ بھی ہم رسپونڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹینشن کا سٹاف گاؤں کی سطح تک اویلیبل ہوتا ہے. تو ان کی ریکمنڈیشنز پہ کام کیا جائے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. جیسے جیسے ہمارے موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے حساب سے ہم ریسرچ وقت کے ساتھ اور جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے ساتھ بدلتے رہنا چاہیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی سین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارے فرسٹ ہاف میں ہم نے ویٹ کے حوالے سے بات کی، فوڈ سیکورٹی کی بات کی، اینڈ اوور آل کیا سچویشن ہے اور کہاں پر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آف کورس جس طرح سے ہماری پاپولیشن گرو ہو رہی ہے، کچھ میجر ڈیسیژنس ابھی لینا ضروری ہیں، نہ صرف ہماری عوام کی بہتری کے لیے بلکہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے بھی. جہاں پر دنیا تبدیل ہو رہی ہے، آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ شاید ہماری بھی پرائیورٹیز تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ ڈسکشن کی طرف جائیں، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ محمد بلال روگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغے کے گوشت کے اوپر سب سے پہلے سستے پروٹین کلو آج فروخت ہوگا بیما پوٹا کلیجی صفائی کے ساتھ. انڈے فارمی ملک کی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں، اور گزشتہ اتوار کی بات کریں تو 283 پہ تھے، اپنا ریکارڈ توڑا 282 کے بعد، لیکن آج ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 3 روپے مزید بڑھتے ہوئے 286 روپے درجن ہو چکے ہیں.
सब्जियों में मामूली सी उतार चढ़ा हुआ है, जबकि फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। आलू कच्चा छिलका 3 रुपये सस्ता हुआ है, 33 से 30 रुपये किलो। प्याज 5 रुपये महंगा हुआ है, 210 से 215। अदरक थाईलैंड 5 रुपये महंगा हुआ है, 355 से 360 रुपये। लहसुन चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है, 305 से 310 रुपये। करेला 20 रुपये महंगा हुआ है, 120 से 140 का हो गया। मटर सब्ज 5 रुपये सस्ते हुए हैं, 80 से 75 रुपये किलो। फलों में सेब जो है सफ़ेद 150 पे है, सेब दीगर जो है 155 रुपये किलो है। केला 150 रुपये दर्जन पे है। अंगूर टॉफ़ी 380 पे, अनार कंधारी 370 पे है। अनार बदाना 520 रुपये किलो है। माल्टा शकरी 132 रुपये दर्जन है। मौसमी 126 रुपये दर्जन है, जबकि फ्रूटर माल्टा 172 रुपये दर्जन की कीमत के ऊपर बरकरार है। तो नए साल के दूसरे हफ्ते के आगाज़ के अंदर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त तो कुछ सस्ता हुआ है, लेकिन अंडे महंगे और सब्जियों के ताल अभी भी नीचे आने की बजाय कीमतें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल। इस अपडेट के लिए आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स के क्या सूरत हाल हैं। डेफिनेटली कहीं खरीदारी करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद है। कहीं पे लगता है कि रेट लिस्ट मौजूद नहीं है तो वहाँ से खरीदारी मत करें और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड सोसाइटी अपने बारे में भी सोचें और दूसरे लोगों का भी सोचें, उन लोगों का सोचें जिनके लिए शायद 5 या 10 रुपए का डिफरेंस बहुत मेजर साबित हो सकता है, तो उन लोगों का भी लाजमी तौर पे सोचें। आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि अपने डिस्कशन की तरफ जाएं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारी सिटी 41 की जितनी भी टीम है, हम सब एक फैमिली की तरह हैं और हमारे एक फैमिली मेम्बर की रिसेंटली शादी हुई है। एक बहुत मेजर स्टेप है ज़िंदगी का और उनको हम पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। मोहम्मद हारिस जो कि न्यूज़ नाइट के प्रोड्यूसर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और टीम मेंबर भी हैं और हमेशा साथ दिया उन्होंने। आई थिंक सिंस द वेरी वेरी बिगिनिंग उन्होंने हमेशा साथ दिया है। मेरी जो लर्निंग रही है इस चैनल के साथ उसका, तो उनकी इस मेजर ज़िंदगी के माइलस्टोन पे बहुत बहुत मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं फाइनली। एंड हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में जिनसे गुफ्तगू करेंगे कबड्डी के हवाले से। आप जानते हैं कि जहाँ पर हमारे मुल्क के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, उसका इम्पैक्ट हर एस्पेक्ट पर, हर सेक्टर के ऊपर होता है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स के ऊपर भी इसका असर होता हुआ नज़र आता है। क्या दूसरे मुल्कों की टीम्स हमारे साथ खेलना चाहती हैं? क्या हमारी टीम्स को उसी तरह से दुनिया में स्टेज मिल रहा है, उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिस तरह से पहले मिल रही थी? इसके बारे में बातचीत करेंगे। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होंगी, क्या वो ट्रेनिंग मौजूद होगी जो कि होनी चाहिए, क्या वो बजट और फाइनेंसेस हम उनको दे पाएंगे, क्या आने वाले वक्त में वो एक्सेल कर सकें, ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो शहबाज अहमद रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन फैसलाबाद है। आपको वेलकम कहते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ राना इमरान अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल कबड्डी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद हैं। आपको वेलकम कहते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। डिस्कशन का आगाज़ करते हुए जिस तरह मैं बात कर रही थी कि डेफिनेटली हर जगह पर हमें अपनी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर होता हुआ नज़र आता है। आपके ख्याल में आज हमारे मुल्क में कबड्डी कहाँ पे स्टैंड करती है और क्या असर हुआ एग्जैक्टली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इधर दावत दी। तो दूसरी बात जो कबड्डी की आप पूछ रही हैं, कबड्डी इंशाल्लाह हमारी कबड्डी पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस मुल्क से, गवर्नमेंट से, कि अगर वो जैसे क्रिकेट को फंड्स वगैरह देते हैं ना, अगर कबड्डी को ऐसे करें तो कबड्डी पाकिस्तान में जितना टैलेंट पाकिस्तान में है ना कबड्डी का, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। बट हमारा और इंडिया का फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी गवर्नमेंट जो है कबड्डी को बड़ी सपोर्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट उतनी सपोर्ट नहीं करती। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में इतना टैलेंट नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहले भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारे साथ, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ऊपर चले जाएगी कबड्डी इंशाल्लाह। आपके ख्याल में कहाँ पर ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, और स्पेशली 2022 की अगर हम बात करते हैं, 2022 में क्या चीज़ें थी जो कि रुकावट बनी कबड्डी के?
देखिए जो स्पोर्ट्स है वो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स से ही चलती है. अगर गवर्नमेंट फाइनेंस देगी तो बच्चे टूर्नामेंट इवेंट्स होंगे, एसोसिएशन टूर्नामेंट करवाएंगे. और 2022 में कोई इतनी इकोनॉमिकली जैसे हालात बुरे हुए हैं, कोई इवेंट्स नहीं हम करवा सके एसोसिएशन के ज़रिए या गवर्नमेंट लेवल पे भी, और उसकी वजह से बच्चों को मौका नहीं मिल सका अपनी परफॉर्मेंस के लिए. फैसलाबाद क्योंकि कबड्डी का घर है, और अब जो गवर्नमेंट ने एक नया शुरू किया है टैलेंट हंट प्रोग्राम, उसके ज़रिए उन्होंने पहले क्लब्स लेवल पे टूर्नामेंट करवाए हैं, इंटर तहसील करवाए हैं, अब डिस्ट्रिक्ट हो रही है, आज वो इंटर डिवीजन भी शुरू हो गई हैं. और इसके लिए असरात तो आए हैं, मगर बच्चों को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए. जैसे पहली गवर्नमेंट गुजरी है, उन्होंने बच्चों के डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी थी. अब इस गवर्नमेंट ने आगे फेडरल वालों ने उन्होंने डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल की है. उससे अब बच्चों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्पोर्ट्स कबड्डी प्रमोट होगी, तमाम स्पोर्ट्स प्रमोट होगी. और सबसे पहले जो भी बच्चा स्पोर्ट्स करेगा उसको रोज़गार उसका ज़रूरी है. एंड रोज़गार की अगर हम बात करते हैं, ऑफकोर्स किसी भी आप प्रोफेशन के अंदर हों, जब प्रोफेशनली आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका रोज़गार मौजूद. तो क्या आपको लगता है कि आज एक कबड्डी प्लेयर पाकिस्तान के अंदर अपना फुल एक्सपेंस उठा सकता है? जी, ये असल कबड्डी बड़ी अगर देखें ना, खुराक के हवाले से ये बड़ी महंगी गेम है. इसमें खुराक का बहुत ज़्यादा, तो जो मोस्टली कबड्डी के प्लेयर हैं ना, ये गरीब घराने से तल्लुक़ रखते हैं. अगर हमारी गवर्नमेंट इनका कोई वजीफ़ा लगा दे, इनको किसी डिपार्टमेंट में अपना हिस्सा दे खेलने के लिए, तो फिर इनकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी. एंड ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज सर्टन स्पोर्ट्स सिर्फ खेल नहीं हैं, वो ट्रेडिशनली हमारे मुल्क से सरजमीन से जुड़े हुए हैं. कबड्डी की क्या हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सरजमीन के साथ? देखिए जो कबड्डी है हमारी हर पंजाबी के खून में शामिल है. हमारी मिट्टी का खेल है. हमारा जैसे पिछले दिनों में स्लोगन भी था, हमारी मिट्टी हमारा खेल, वो कबड्डी ही था. पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना, जो हमारी ये हिंदुस्तान, जो इंडिया पाकिस्तान की जो खिता था, इसमें कबड्डी तकरीबन 100 साल से ज़्यादा खेली जा रही है. और वो जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे बड़े जो बच्चे बड़े गुजर गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका नाम हुआ है, और बड़े ही अच्छे प्लेयर गुजरे. और अब भी जो हमारे लड़के बच्चे हैं इंडिया और पाकिस्तान के, खासतौर पंजाब में जो है, वही कबड्डी खेलते हैं, वही पूरी दुनिया में वो कबड्डी खेलते हैं. एंड आपको लगता है कि आज हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज़ है, वो जानते हैं कबड्डी की हिस्ट्री, जानते हैं या समझते हैं कि किस तरह से हमारे पंजाबियों के लिए इन द पास्ट या हिस्ट्री में रहे हैं, या फिर पाकिस्तानियों के लिए? देखिए जो अब मौजूदा दौर के जा रहे हैं बच्चे हैं, अब बच्चे बहुत आ रहे हैं इस पर. अब कबड्डी में पैसा भी है, फाइनेंशियली भी है. बच्चे जो अच्छे लेवल पे खेलते हैं, मुल्क में जाते हैं, वो बाहर हमारे काउंटी भी खेलने जाते हैं. वहाँ पे काउंटीज़ में अच्छा खासा बच्चों को पैसा मिलता है, उनका रोज़गार बेहतर होता है, उनके मुआशी हालात बेहतर होते हैं, उनके घर के हालात बेहतर होते हैं. जैसे रंधावा साहब ने कहा कि हमारे कबड्डी के बच्चे जो है ज़्यादातर वो गरीब घरानों से आते हैं. स्पोर्ट्स एक महंगी इवेंट है. तो कोई भी स्पोर्ट्स कर लें, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, उसके लिए डाइट तो चाहिए, वो महंगी चीज़ है. अगर उसको बैग उसके स्पोर्ट्स होगी तो वो स्पोर्ट्स कर सकेगा, वरना नहीं कर सकता. और अगर गवर्नमेंट लेवल पर उसके बच्चों को, जो बच्चे कुछ सेलेक्ट कर लें, जैसे कुछ अकेडमीज बन जाएँ, गवर्नमेंट लेवल पर उनको वजीफ़ा लग जाए, फिर वो बच्चे और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते. क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जाए? जी इंशाल्लाह हम तो उम्मीद करते हैं और अपील भी करेंगे इंशाल्लाह कि गवर्नमेंट बच्चों के साथ सपोर्ट करे, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी. जब आप कहते हैं बेहतरी आएगी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, किन एरियाज़ में चाहते हैं कि गवर्नमेंट बेहतर करे चीज़ों को? बस मैं तो ये चाहता हूँ, गवर्नमेंट से अपील भी है कि ये जो लड़के अच्छे खेलते हैं ना, उनको डिपार्टमेंट में अपना एम्प्लॉय उनको नौकरी मिले. उसके बाद ये है कि जो छोटे लेवल पे बच्चे खेलते हैं स्कूल में, उनको स्कूलों में, पहले पिछली गवर्नमेंट ने स्कूल में सारी गेम्स वगैरह वो ख़त्म कर दी थी. तो अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी, या ये जो चल रही है गवर्नमेंट पीटीएम वाले, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर सपोर्ट करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. एंड आपने कहा कि लास्ट गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी, क्या आपको लगता है कि इन द पास्ट 10-20 ईयर्स कबड्डी को उस तरह से प्रमोट किया गया है जिस तरह से पोटेंशली किया जा सकता था? देखिए जो आपने पहले क्वेश्चन किया ना कि कहाँ किन एरियाज काम हो रहा है, हमारे जो स्कूल लेवल की स्पोर्ट्स हैं उसको ज़रूर करना चाहिए. तमाम स्पोर्ट्स को स्कूल लेवल पे स्टार्ट करेंगे. जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं वही स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पे जा सकते हैं. पहले स्कूल लेवल है, फिर एक तहसील लेवल है, डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न है, पंजाब है. जब बच्चों को इवेंट्स मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का लेवल हो जाएगा, बच्चों में एतमाद भी आएगा, और एतमाद होगा और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगी.
کانفیڈنس نظر آتا ہے ہمارے پلیئرز میں آج؟ بہت زیادہ ہمارے بچے بہت کانفیڈنس ہیں ان میں. جو ہمارے اب دیکھیں جو جیسے کرکٹ ہے اس میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے. ہماری کبڈی میں اتنی اسپانسر نہیں ہے جتنی کرکٹ میں ہوتی ہے. ہاکی میں بدقسمتی نہیں ہو سکتی. ہمارا مشرف جنجو ہے, عرفان مانا صاحب ہیں, ہیرا بٹ ہے, بنیا بین ہے, اور بہت سارے لڑکے ہیں, نفیس گجر ہے. یہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور اس سے ان کو مالی فائدہ بھی ہوا ہے, ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوا. گراس روٹ لیول سے کیا بیسٹ اسٹریٹجی ہے بچوں کو, پلیئرز کو ڈھونڈنے کی؟ وہ بہترین ترین اسکول ہے. پہلے تو اسکول لیول پہ ہے, پھر اس کے بعد تحصیل لیول ہے. بہت سارے ایسے بچے جو کہ اسکول نہیں جا پاتے, ان کے لیے تحصیل لیول ہے. کلب انٹر کلب ٹورنامنٹس ہے تحصیل لیول پہ چھوٹے بچوں کے لیے. جیسے انڈر اس کے 2-3 کیٹیگریز ہیں. جیسے ہم انڈر 16 کر سکتے ہیں. آج کل انڈر 16 انڈر 18 ہو رہا ہے. آج کل گورنمنٹ نے جو ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے, وہ انہوں نے اسکول گوئنگ بچوں کو گیم دی. تمام گیمز ہو رہی ہیں اس میں. ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, ڈویژن والے بھی کر رہے ہیں, پنجاب نے کی. وہ جو بچے 9th 10th میں پڑھتے ہیں اس لیول کے جو بچے, اس سے ہمارے بچے ہمیں بہت ٹیلنٹ ملے گا باہر. اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے اگر بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم ان کو آگے وہ اپرچونیٹیز یا پلیٹ فارم دے پا رہے ہیں ٹو ایونچولی گیٹ ٹو نیشنل انٹرنیشنل لیول؟ جی انشاءاللہ اگر گراس روٹ لیول سے بچے اٹھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ اپنا ان کو امپلائیز بھی ملیں گی, پھر ان کو باہر جانے کا موقع ملے گا. ریسنٹلی ہمارے کافی لڑکے گئے ہیں آسٹریلیا, تو ادھر انہوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا ہے. جی وعلیکم السلام. فاطمہ ناصر صاحبہ, ساجد حسین انجراب بول رہا ہوں پتوں کی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھے موجود مہمانوں کو اور CT41 کی ساری ٹیم کو صبح بخیر اور بہت سارا سلام, اور پتوں کی بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور مرسی پریس کلب سرائے مغل کی طرف سے دوستوں کا بہت سارا سلام ہے آپ لوگوں کے لیے. بڑا زبردست قسم کا ٹاپک ہے جی. کبڈی پہ بات ہو رہی ہے. کبڈی ہمارا ثقافتی ورثہ ہے, اور یہ جو ورثہ ہمیں یہ جو کھیل ہے اس سے ہمارے جو نوجوان ہیں بہت پیچھے ہیں, اور اس کی مین وجہ کیا ہے اس بارے میں بھی بتایا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی گیموں میں تو گورنمنٹ بڑا سپورٹ کرتی ہے پلیئرز کو. کرکٹ کو بڑا روز پر بڑے بڑے پیسے لگائے جا رہے ہیں کرکٹ پہ بھی, باقی چند گیموں پہ بھی, لیکن کبڈی جو ہمارا ثقافتی ورثہ تھا جس سے نوجوانوں میں جوش و جذبہ ہوتا تھا پرانا جو گئے وقتوں میں, اس میں ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ آیا کیا تھا ہمارے ہمسایہ ممالک نے اس میں زیادہ ترقی کی ہے. ہمارے جو پہلوان تھے محکمے تو قائم ہے, لیکن وہاں وہ جو محکمے وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کسی کھلاڑی کو, کوئی کسی جو علاقائی کھلاڑی ہیں ان کو کوئی سپورٹ نہیں کیا جا رہا. کیا اس میں بھی کوئی عمل ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ. آس کر دیتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بات کی, اگر آپ ان کا جواب دینا چاہیں. جیسے انہوں نے سوال کیا جا صاحب نے کہ ہماری اس کبڈی کو سپورٹ نہیں گورنمنٹ پہ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم ان کی بات سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں. جیسے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا لاسٹ ایئر, پاکستان میں 2 سال پہلے کا ورلڈ کپ ہوا اور پوری دنیا میں اس پہ پاکستان کا نام روشن کیا, مگر گورنمنٹ لیول پہ ان بچوں کو کوئی سپورٹ, کوئی پروموشن نہیں دی گئی. کوئی مالی انعام کے ذریعے یا کوئی ویسے ان کو اپریشیشن گورنمنٹ بلا کے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بلاتے ہیں ان کو, بلا کسی نے بھی. جیسے کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا تھا 92 میں, پاکستان جیت کے آیا تھا. ہمارے جو پرائم منسٹر گزرے ہیں صاحب عمران خان صاحب, وہ خود اس کے کیپٹن تھے, اور جب وہ پاکستان میں آئے تو اس وقت جو پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے پوری ٹیم کو بلایا, ان کو آنر کیا, ان کو انعامات دیے گئے, ان کو ان کی عزت کے مطابق ان کو شان نشان ان کو عزت دی گئی. مگر کبڈی میں یہ بدقسمتی نہیں ہو سکا, اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ تمام اسپورٹس کو پروموٹ کریں, تو کوئی سی ریلیجن کو نہ کریں. تمام حکومت پاکستان تو یہ پوری دنیا میں کرکٹ, ہاکی, باقی سب گیمز میں سے سب سے زیادہ پاکستان کا نام روشن کبڈی کے پلیئر کریں گے. یہ ہمیں 100% اللہ پہ یقین ہے اور اپنے لڑکوں پہ بھی یقین ہے. اگر یہ حکومت ہمارے ساتھ سپورٹ کرے نا تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کبڈی والے پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. کس ایریا میں لگتا ہے کہ آج ہمارے پلیئرز لیکس والے سے بھی بات چیت کریں گے؟ اینڈ ڈیفینیٹلی اوور آل اگر ہم کمپیریزن کریں کرکٹ کے ساتھ یا ڈفرینٹ اور اسپورٹس کے ساتھ, تو کیا ڈفرینسز ہیں یا کیا چیزیں ہیں جو کہ گیس ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیتی ہے جہاں پر کبڈی کو پرائیورٹائز نہیں کیا جاتا؟ اس بارے میں بات چیت کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, کبڈی کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. اینڈ
ان کمپیریزن ود ادر اسپورٹس کیوں کبڈی کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا ریزنس آپ کے خیال میں اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں جہاں پر کرکٹ اینڈ ڈفرنٹ ادر اسپورٹس زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کبڈی کے سوائے؟ لیکن پاکستان میں تو صرف ایک کرکٹ ہائی لائٹ ہو رہی ہے، باقی کوئی جیسے ہمارا نیشنل جو گیم ہے وہ ہاکی ہے، وہ بھی بدقسمتی وہ بھی اس لیول پہ اسپورٹ اس کو نہیں پروموٹ کیا جا رہا جس لیول پہ کرکٹ کو کیا جا رہا ہے. اور باقی جو گیم ہیں کبڈی ہے، ریسلنگ ہے، ایتھلیٹکس ہے اور بہت سی گیمز ہیں، ہینڈ بالز ہے، اس کو اس لیول پر پروموٹ نہیں کیا جا رہا. کرکٹ میں اسپانسر بہت زیادہ ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان تمام گیمز کو برابر اسپانسرز دے اور ان کو اس لیول پر پروموٹ کرے اور اس سے ملک کا نام روشن ہو. ہمیں وہ کبڈی میں وہ اس لیول پہ اسپانسرز نہیں مل رہے، ہاکی میں بھی جس لیول پہ کرکٹ میں ملتے ہیں. اچھا، اگر ایک اسٹریٹجی کے بارے میں سوچا جائے جو کہ ہماری گورنمنٹ اینڈ آف کورس ہمارے ادارے استعمال کر سکتے کبڈی کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو آپ کے خیال میں سب سے اچھی کیا رہے گی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے، جیسے یہ جو ہماری فیڈریشن چل رہی ہے، فیڈریشن کے ساتھ مل کر ان کو ایک گورنمنٹ کی کمیٹی بنانی چاہیے جو ان کو فنڈز وغیرہ دیں، جو کہ چھوٹے لیول پہ بھی، لو لیول پہ بھی، گراس روٹ لیول پہ بھی بچوں کو سپورٹ کیا جا سکے. کمیٹی کے بغیر تو پھر کوئی کام نہیں چلے گا. باقاعدہ ان کا ایک فنڈز میں جو بجٹ میں ان کا ایک سپورٹس کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ پروموٹ کرے گی. اسپورٹس کا جو کرنٹ بجٹ ہے کیا لگتا ہے انف ہے؟ بہت تھوڑا ہے جی. جیسے بجٹ میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں ڈویژن لیول پنجاب میں 2% ان کو رکھتے ہیں، اگر وہ بھی پورا جس سے ہماری اسپورٹس پروموٹ ہو. کرپشن یا کیا بولتے ہیں کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو کہ نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اسپورٹ کو، آپ کو لگتا ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ پازیٹیو اور نیگیٹو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. کرپشن کی جو بات ہے وہ تو ہر جگہ نیگیٹو پازیٹیو ہوتی ہے، لیکن اگر موسٹلی اگر دیکھیں ہماری اسپورٹس پروموٹ ہو جائے وہ تو نیگیٹو اس میں چھپ جائے گی. پازیٹیو اگر تھوڑی سی بھی اس کو پازیٹیو مل جائے تو اسپورٹس تو پروموٹ ہو سکتی ہے. ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ہماری کبڈی ٹیم میں فیصل آباد سے کتنے پلیئرز موجود ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی کبڈی کی ٹیم بنے نا تو تقریباً 90% لوگ جو فیصل آباد سے اور 10% باقی پاکستان سے ہوتے ہیں. موسٹلی جو فیصل آباد ہے نا یہ کبڈی کا گاڑ ہے. یہ پوری دنیا میں فیصل آباد کبڈی کی وجہ تو یہ صنعت بھی ہے، بڑا جانا جاتا ہے، صنعتی شہر بھی ہے. اور پاکستان پورے تھے وہ فیصل آباد کے تھے اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ادھر پاکستان کا بڑا نام روشن کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. 2022 میں کون سے ایونٹس ہوئے اور کتنے سکسیسفل رہے؟ تو 2022 میں ہمارے سیدھے لیول پہ بھی ہوئے جی، ڈسٹرکٹ بھی ہوئے، پنجاب پہ بھی ہوئے. اس لیے ہماری پنجاب چیمپئن شپ ہو گیا ٹی سائی وال میں جی، وہ گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ تھی، پنجاب کبڈی ایسوسیشن نے کروائی، پاکستان کبڈی فیڈریشن نے کروائی. اس طرح پہ ہمارے ایونٹس ہو چکے ہیں. کرائیں گے جی، پھر ڈسٹرکٹ ہوئے گی، پھر ہماری ڈویژن پہ پنجاب ہوئے گی. اس تو بچوں کو ایک پاکستان میں ہماری کبڈی لیگ ہو رہی ہے جو پاکستان کبڈی فیڈریشن کروا رہی ہے، پنجاب کبڈی ایسوسیشن کروا رہی ہے. وہ پرائیویٹ اسپانسرز ہیں ان کے ساتھ مل کے، وہ بھی اس سال ہماری پلان ہے. اس کے میچز لاہور میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں بھی ہوں گے. اینڈ ان ایونٹس میں کیا آبجیکٹو ہوگا آپ کا ایٹ دی اینڈ آف اٹ؟ کیا اچیو کرنا چاہیں گے؟ جی ہم کوشش کریں گے ان میں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کی جائے. جو اچھے لڑکے ہیں جو ابھی جن کو کسی محکمے نے بھرتی نہیں کیا ان کو محکمے میں بھرتی کروایا جائے. اور یہ جو ہم لیگ کروا رہے ہیں نا اس میں 3 کیٹیگری ہیں، سی بی اور اے. جو سی کیٹیگری والے ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں 8 سے 12 لاکھ روپے، اور جو بی کیٹیگری والے ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں 15 سے 18 لاکھ روپے، اور جو اے کیٹیگری والے ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں 20 سے 25 لاکھ روپے. یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں، یہ بھی ہم خود ہی کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر، کہ یہ جو کبڈی کے لڑکے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے، ان کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. فیصل آباد میں اتنے کبڈی کے پلیئرز موجود ہیں اور یہاں سے نکلے ہیں جو کہ گلوبل سٹیج کے اوپر جا کر پاکستان کا نام روشن کریں، لیکن فیصل آباد شہر میں آج تک کبڈی گراؤنڈ کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے جی. 6 سال پہلے 2014 میں ایک ورلڈ کپ ہوا تھا، اس وقت گورنمنٹ پنجاب نے ایک گراؤنڈ ہمیں دی تھی کمال پور اسٹیڈیم میں. وہ بھی اکیڈمی ٹائپ کی ہے مگر وہ اسٹیڈیم نہیں بن سکا. ہمارے پاکستان میں کوئی بھی پاکستان کبڈی کا اسٹیڈیم نہیں بن سکا، مگر اب ہمارے ایک گراؤنڈ بن رہی ہے ملک پور میں. وہ جو کبڈی اسٹیڈیم تو نہیں اس کو کہہ سکتے، وہ ملٹی پرپز اسپورٹس کے نام سے آئے گا. اس میں فٹ بال بھی ہوگی، ایتھلیٹکس بھی ہوگی، کبڈی بھی ہم کھیل سکتے ہیں. مگر ہم اس کو کبڈی کا دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں
تو کبڈی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. مگر گورنمنٹ کو اسپیشلی جو ہمارے جو اچھے انٹرنیشنل لیول جو پاکستان فیصل سے بلانگ کرتے ہیں ان کے گاؤں میں ضرور گراؤنڈز بننی چاہیے, اکیڈمیز بننی چاہیے, اور فیصل آباد میں ایک سینٹر پوائنٹ پہ جہاں پہ سب کو اپروچ آسان ہو وہاں پہ ایک اسپیشل اور ایک کبڈی کا اسٹیڈیم ہونا چاہیے. خواتین کا کبڈی میں کیا کردار رہا ہے پاکستان میں, اور کہاں پر ہم لیک کرتے ہیں اور کہاں پر بہتری لا سکتے ہیں؟ کبڈی میں پاکستان جتنے بھی ورلڈ کپ میں گیا ہے نا, پاکستان کی دوسری پوزیشن رہی ہے. اور یہ بھی بس وہی بات ہے کہ کبڈی پاکستان اصل میں ہے نا مسلم ممالک, مسلمان ہونے کی وجہ تھے, مسلم اپنا ہونے کی وجہ سے ہم عورتوں کو کبڈی میں زیادہ لانا پسند بھی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں, لیکن اگر باقی سارے شعبوں میں عورتیں جاتی ہیں تو پھر اس میں بھی حصہ لینا چاہیے. تو پہلے سے کافی بہتر ہے. اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے تو یہ بہت بہتر ہو جائے گی. اینڈ گورنمنٹ کی طرف سے کیا تعاون چاہیں گے اسپیشلی خواتین اور کبڈی کو لے کر؟ جیسے آپ خواتین کی بات کریں, میں تو اس کی لیڈیز کی اسپورٹس کے خلاف نہیں ہوں, میں کبڈی کے خلاف ہوں. لیڈیز کا یا تو اسٹیڈی انڈور گیمس ہونی چاہیے لیڈیز کے لیے, اس کا آفیشیل بھی لیڈیز ہونی چاہیے, لیڈیز پلیئرز تو ہوں گی, اس میں ٹوٹلی جو کراؤڈ ہے وہ بھی لیڈیز کو انوائٹ کیا جائے. ہمارا ملک یا ہمارا دین اجازت نہیں دے گا ہم بچیوں کو کبڈی میں لا سکیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری بچیاں 2 دفعہ ٹیم ہماری گئی ہے, انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے, بہت اچھی کارکردگی ہے. گورنمنٹ اگر ان کو سپورٹ کرے, جابس دے, اور بچیوں کو انڈور کالج میں جو لیڈیز کالج ہیں ان میں ان کو سپورٹس کا موقع دے تو اچھا کارکردگی دے سکتے ہیں. اسٹیرائڈز اینڈ ڈرگس کے حوالے سے ہمیشہ کچھ خدشات رہے ہیں پلیئرز کو لے کر, کتنی سچائی ہے اس میں؟ یہ اس دفعہ ہماری فیڈریشن نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. کوئی جن بچوں نے وہ اپنا اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں نا ان کو بین کیا ہے. اور اب اس اچھے اقدام کی وجہ سے نا بہت سارے لڑکے اسٹیرائڈ سے, یہ میڈیسن سے بچ رہے ہیں. اور یہ بڑی سختی سے اس پہ عمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت برے ہیں. یہ لڑکوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ اپنی پریکٹس کریں, اپنی ڈائٹ کا زیادہ خیال کریں, وہ میڈیسن پہ اتنا زور نہ دیں. یہ ان کے لیے بڑا غلط ہوگا, سائیڈ افیکٹ اس کے بڑے غلط ہیں. ایسوسیشن کی طرف سے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے ہیں ٹو میک شور کہ کوئی بھی پلیئرز ڈرگز یا اسٹیرائڈز یا کوئی اور سبسٹانسز نہ استعمال کر سکے؟ آپ نے بہت سے کوشچن کیا جی. آپ کے چینل سے میں بتانا چاہوں گا بچوں کو تمام کو کہ ہر سپورٹس میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری کبڈی میں تمام بچے ڈرگ سے پرہیز کریں, ان سے بچیں, اس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے. سپورٹس تو تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو سکتی ہے مگر یہ ان کی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمارے بچے 2-3 کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی مظفر بوٹا صاحب, وہاں پہ انہوں نے دیکھا 10-15 بچوں کے ٹیسٹ لیے, اس میں 10 بچے انہوں نے بین کر دیے. فیڈریشن تو بین کر سکتی ہے, ان کو روک سکتی ہے ان بچوں کی زندگی کے لیے. جو پہلے لوگ تھے وہ ہمارے جو بڑے پہ گزر کے گئے ہیں, انہوں کی جو سپورٹس ہوتی تھی وہ 10-15 سال 20 سال تک کھیلتے تھے. یہ ڈرگز والے جو جب سے آئی ہے اس سے 5-6 سال عروج تو ہوگا مگر 5-6 سال میں بچے کی سپورٹس ختم ہو جاتی ہے, اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور یہ ان کو بچوں کو بچنا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے اپنی, جب یہ بچہ ڈسٹرب ہوگا ان کی فیملی ڈسٹرب ہوگی, پیچھے ملک ڈسٹرب بدنام ہوگا, ان کی زندگی تو گئی, جب ملک ان کی زندگی نہیں پیچھے کیا رہ جائے گا. کچھ اویئرنیس کے حوالے سے کیا کمپینز کی جا رہی ہیں یا کس طرح سے ایفرٹس کرتے ہیں؟ یہ اویئرنیس تو ایسے ہے نا جیسے یہ دیکھیں اپنا فیڈریشن نے جو لڑکے ڈوپ ٹیسٹ میں آئے ہیں ان پہ پابندی لگا دی ہے, اور جو باقی لڑکے ہیں وہ ایسے دیکھتے, ان کو جب دیکھیں گے نا کہ ان کی پابندی لگی ہے, باقی لڑکے ڈرتے ہوئے ویسے ہی نہیں کریں گے. تو اس سے زیادہ اویئرنیس, اور ویسے بھی ہم جیسے میں ڈویژن کا جنرل سیکرٹری ہوں, میرے بھائی عمران صاحب ضلع کے جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ کے, تو ہم بھی لوگوں کو بچوں کو یہی درس دیتے ہیں کہ نا بیٹا یہ اس سے ذرا دور رہیں, یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. ہماری فیڈریشن میں جب کبھی اجلاس ہوتا ہے تو یہ اس کا یہ بڑا ٹاپک اس میں بڑا اہم ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈرگس سے بچایا جائے, ان کو میڈیسن سے دور رکھا جائے. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, یہ ملک کے لیے بہتر ہے, ہماری قوم کے لیے بھی بہتر ہے. آپ کے اوپینین میں کہاں پر لیک کر رہے ہیں ابھی بھی, اور کیوں اویئرنیس جس لیول کی ہونی چاہیے اس لیول کی نہیں کرتا؟ میڈیا کا بڑا رول ہے اویئرنیس کے میں. جیسے آپ کو 41 آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کیا, ہر شعبے میں اچھائی برائی جو ہے اس کو میڈیا لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ میڈیا ہی ایک ایسا ہمارے پاس ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم بچوں تک اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ اس سے بچا جائے. ہم ابھی لاسٹ میں جو دسمبر میں ہماری پنجاب چیمپئن شپ ہوئی ہے سہیوال میں, اس میں جو بچے تھے وہ بالکل گراس روٹ لیول والے تھے, ڈپارٹمنٹ کو بھی بچوں کو حصہ نہیں لینے دیا گیا.
वहाँ बड़ी सख्ती से किसी ने ड्रग यूज नहीं किया, वरना आपका टेस्ट होगा। इससे बच्चों को डर था, बहुत सारे लोगों ने इससे नहीं उसमें शामिल हुए, और इस आइंदा भी उम्मीद रखेंगे बच्चे इससे परहेज करें। बिल्कुल जी। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, कबड्डी के हवाले से बात कर रहे थे, क्या चाहते हैं स्टेक होल्डर्स और आने वाले वक्त में 2023 में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हमारे कबड्डी प्लेयर्स क्या चाहते हैं, क्या डिमांड्स और ज़रूरत है उनकी इस वक्त। बस कबड्डी प्लेयर्स तो ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छे मुआवजा दिए जाएँ, जहाँ कबड्डी के मैच हों वहाँ अच्छे इनामात रखे जाएं, क्योंकि कबड्डी के प्लेयर, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, ये मोस्टली गरीब घराने से तल्लक रखते हैं और मोस्टली अनपढ़ लोग हैं। तो जब ये उनकी सबसे ज़्यादा तो उनकी क्या, दुनिया के हर बंदे की यही डिमांड है कि जब वो अच्छा खेल पेश करे या कोई अपना काम करे तो उनका मुआवजा अच्छा होना चाहिए। तो कबड्डी के प्लेयर्स की भी यही डिमांड है कि हम उनको मैचेस जितने भी मैचेस हों उनमें उनका मुआवजा अच्छा होना चाहिए। अगर उनका मुआवजा अच्छा होगा तो फिर वो 100% देने की कोशिश करेंगे। आपके ख्याल में कोई और चीज़ें जो कि आज हमारे कबड्डी प्लेयर्स की ज़रूरत हो? सबसे पहले उनको ग्राउंड चाहिए, उनको अच्छी ग्राउंड मिलनी चाहिए, अच्छे क्लास में जो जिम्स होने चाहिए। गवर्नमेंट उनको चाहिए कि हमारे जो गाँव है, बच्चे मोस्टली जो हमारे कबड्डी के लड़के हैं वो गाँव से आते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल जहाँ पे भी एक बच्चा को गाँव है इस गाँव में, वहाँ पे एक अच्छी ग्राउंड बननी चाहिए, अच्छा उनको वहाँ पे जिम होना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग को ऐसे हमारे जो गवर्नमेंट लेवल को सपोर्ट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कोचिंग सेंटर बन सकें, अकेडमीज बन सकें, बच्चे आएँ और खेलें, उनको प्रॉपर बच्चे उनको ट्रेनिंग मिले, फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और उनके लिए जो हमारे इनामात अच्छे होने चाहिए, जैसे दावा साहब ने कहा, अच्छे इनामात होंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो अच्छा बच्चे खेलेंगे, ज़्यादा लोग ज़्यादा इसमें आएंगे। क्या आपको लगता है कि आज कोई आम शख्स, आम शहरी कबड्डी की तरफ आना चाहता है और बिलीव करता है कि कोई हर्डल्स सोसाइटल और अदरवाइज उनके रास्ते में नहीं होंगे? जी, ये हर बंदा आ सकता है, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है, बट इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा टाइम देना पड़ता है। तो हम तो समझते हैं कि ये कबड्डी वाले, इनको हम कहते हैं कि ये तो हर बंदा इसकी तरफ आ सकता है, बट ये टाइम इसमें काफ़ी चाहिए, ये मेहनत बड़ी मांगती है। जो भी मेहनत करेगा अल्लाह उसे मेहनत का तो इंशाल्लाह फल देगा। आइडियल एज क्या है कबड्डी को स्टार्ट करने के लिए? बच्चे स्कूल लेवल में, जैसे 15 से 18 साल तक बच्चा अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, स्टार्ट कर दे, तो फिर वो अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर अगर उसको अच्छा कोच मिल जाए, और इसमें कोई रुकावट नहीं है किसी बच्चे के लिए, हर बच्चा आ सकता है। कि निकर चाहिए उसको, जो ग्राउंड चाहिए, कोई इसमें इतना तो महंगा नहीं है गेम, मगर उसकी डाइट के लिए महंगा है। कोई बच्चा भी, उसको कोई हर्डल नहीं होगी ऐसी भी। मगर जो हमारे बच्चे जितने भी आते हैं ग्रास लेवल पर, उनको कोई नेशनल लेवल लेकर नहीं आता, वो खुद ही आते हैं बच्चे। जैसे किसी के गांव में कोई बड़ा प्लेयर खेल रहा है, वहाँ पे बच्चे आते हैं, वो देखते हैं, उससे मुतासर होते हैं, वो गेम स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह मेहनत करते करते, और एक जो प्लेयर बनता है वो एक दिन में नहीं बन सकता। देखिए एक बच्चे का जो उसका पीरियड है वो 10 साल लगेगा, फिर वो इंटरनेशनल हो जाएगा। हमारे जैसे हमारे मुशर्रफ जंजुआ साहब थे, अब वो अगर वो रिटायर होने के करीब है, हमारे पास सेकंड मुशर्रफ नहीं है। हम माना साहब रिटायर हो रहे हैं, उसके सेकंड माना साहब नहीं है हमारे पास। सजाद गुजर साहब गए, सेकंड नहीं है। इन बच्चों को 10-10 साल तक आएंगे, फिर लंबा सफ़र। 15 से 18 साल की आपने बात की, उसके बाद क्या सफ़र, अगर हम थोड़ा सा उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? 15 से 18 में आप शुरू कर रहे हैं, किस पॉइंट पे आप नेशनल लेवल की तरफ जाएंगे, इंटरनेशनल? जो बच्चा स्कूल में 15 से स्टार्ट करेगा, तो वो उसको पहले तो स्कूल खेलेगा, वो इंटर के बाद में क्लब खेलेगा, तहसील पे आ जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 20 साल तक बच्चा, अगर उसको कोई अच्छा कोच मिल गया, अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर दी, उसकी डाइट अच्छी है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, तो 18-20 साल तक वो पाकिस्तान लेवल पे आ सकता है। जैसे हमारा पिछले दिनों में देखो, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल का एक लड़का है हीरा भट्ट, उसने 17 साल की उम्र में, 15 साल स्टार्ट की, 17 साल की उम्र में उसने हमारे इंडिया की लीग खेली, और इस वक्त दुनिया का बेहतरीन प्लेयर हो दुनिया का। आपके ख्याल में क्या लड़कियों के हवाले से कुछ बदलेगा, कुछ तब्दील होगा आने वाले वक्त में? जी, ये तो जैसे गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो बिल्कुल तब्दील होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे मेरे भाई ने बताया है, राणा इमरान साहब ने, कि अगर ये इनको फैसिलिटीज़ दी जाएं तो बिल्कुल इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। दुनिया में कौन सा काम नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है अगर उसमें सपोर्ट हासिल हो, उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट 100% चाहिए। इंजरीज कौन सी सबसे डेंजरस है कबड्डी के अंदर?
ये जो है ये मसल सी हो सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है जो खतरनाक हैं, जैसे छोटी मोटी इंजरीज तो प्लेयर्स को होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चे उनको, मगर वो रिकवर हो जाती हैं। मगर कोई मसल को डैमेज बड़ा हो जाए वो खतरनाक होती है, कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए वो खतरनाक होती है। बाकी लड़कों के साथ छोटी मोटी इंजरीज तो चलती रहती है, वो रिपेयर भी हो जाती है, अल्लाह रिकवर भी हो जाती है, मगर वो छोटी मोटी तो होती रहती है। कोई एक ऐसा मैच जो कि आपके लिए बहुत यादगार रहा हो? हमारा वर्ल्ड कप पाकिस्तान कबड्डी जो जीती है जी, बहुत बड़ा यादगार है मुझे, हम सब के लिए। उस मैच में से कौन सा एक मोमेंट? उस मोमेंट में जो था नहीं, सेकंड हाफ में मुशर्रफ जंजूआ साहब ने एक ना जी स्टॉप किया था, मैं उसको यू टर्न कहता हूँ हमेशा ही। इससे पहले हमारी टीम को 5-6 पॉइंट नीचे थी, मगर अच्छा मैच हो रहा था, मगर जब मुशर्रफ जंजूआ साहब बाहर थे उनको दोबारा भेजा कोच ने, तो वो हमारी टीम के जीते के लिए एक यू टर्न था, और उसी से हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप जीत गई। एंड आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट, कौन सा मैच, कौन सा मोमेंट? हमने ना इधर एक फैसलाबाद में करवाया था आरपीओ गोल्ड कप, उसमें दोनों टीमें, एक तो टीम बनाई थी राणा इमरान साहब ने और एक मैंने बनाई थी, जिसमें अब्बास भट्ट साहब थे कोच, इसमें राणा इमरान साहब थे। तो वो इतना अच्छा मैच हुआ, उसमें पाकिस्तान के सारे ही अच्छे प्लेयर खेल रहे थे, तो बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ, तो वो मुझे बड़ा याद आता है जब भी मैं बैठता हूँ ना, बड़ा अच्छा मैच हुआ। एंड ओवरऑल अगर आज के अपने डिस्कशन को सम अप करना चाहें, क्या मैसेज देंगे हमारे प्लेयर्स को और क्या मैसेज देंगे इदारों को? हमारे बच्चे जो हैं जो उनको ग्रुपिंग में नहीं जाना चाहिए, अपनी स्पोर्ट्स को फोकस करें, अपनी गेम को फोकस करें, अपनी मेहनत को गेम करें। जब वो अच्छा बन जाएंगे फिर आके उनको अदारे उनको जॉब जरूर अपॉर्चुनिटी दें, जैसे इस वक्त अपॉर्चुनिटी दें, जैसे इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे खतरनाक चीज़ है, हमारे बच्चों को डेली बेसिस पे जॉब दी जा रही है, वो बड़ी उनको परमानेंट जॉब देनी चाहिए। इनको अच्छी जब जॉब मिलेगी वो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, और बच्चे जो है ना वो किसी ग्रुपिंग में ना जाएं, वो अपनी गेम को फोकस करें, ड्रग्स यूज़ करें, इससे बचें। और जब वो इन चीज़ों से बचेंगे वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम उनका रोशन होगा, उनकी फैमिलीज़ का होगा, हमारे शहर का नाम रोशन होगा। इन चीज़ों को उनको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।